سرکار آئے سرکار آئے سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ویلکم بیک ٹو آر سیریز میلاد ڈائریز میں، جس کا آج ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، اور آج ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک جو ہے وہ اعلان نبوت اور اس کے بعد کے کچھ واقعات ہیں۔ تو آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب پہنچ گئی تو نبوت کے آثار چمکنا اور ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ لمحہ بھر میں ہو جائے، لیکن اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے 40 سال کی عمر سن کمال ہے، یوں کہ اسی عمر میں جسمانی نشو و نما، ذہنی قوتیں، عملی صلاحیتیں درجۂ کمال پر ہوتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عمر تک ان اوصاف کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار اور سیرت کی پاکیزگی میں بھی بے مثل و بے مثال تھے۔ یوں وہ وقت قریب آنے لگا جس کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب ہونے لگا تھا کہ ایک دم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف لینے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد اس کی محبت کو دل میں نقش کرنے یعنی بٹھانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کریم کی نعمتوں میں غور و فکر کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ فکر اور ذکر رب کی محبت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر یہی محبت انسان کے دل میں ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اور ایذا اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ایک داعی یعنی دین کی دعوت عام کرنے والے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمائی، اور اسلام کی دعوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کے دل اقدس کو غار حرا کی ان تنہائیوں میں تیار فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ پر نبوت کی علامتیں بھی ظاہر ہونے لگی۔ جو بھی خواب دیکھتے صبح کے اجالے کی طرح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ سچے خوابوں کا یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ خوابوں کا سچ ہونا شاید اس لیے تھا کہ نبوت کے بعد عالم غیب کی حقیقتیں عقل کو حیران نہ کریں، بلکہ ان سے پہلے ہی کچھ تعلق اور انسیت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ عرب کی وادیوں اور چٹانوں میں تنہا سفر پر نکلتے تو پیڑ اور پتھر آپ کو سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، یعنی میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی تک جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا۔ یہاں تک کہ 610 عیسوی میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وہ کس طرح کہ ایک دن فرشتے نے حاضر ہو کر کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور گلے لگا کر خوب زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس نے دوبارہ گلے لگا کر خوب زور سے دبایا
اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس نے تیسری بار گلے لگا کر خوب زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی لے کر اس حالت میں واپس ہوئے کہ قلب اقدس کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی، حتیٰ کہ قلب اقدس سے رعب کی کیفیت جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے جواباً تسلی دیتے ہوئے کہا کہ رب کی قسم ہرگز نہیں، اللہ پاک آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کمائی کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی طرف لے جانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی زبان میں لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، اور جتنا اللہ پاک کو منظور ہوتا انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے بھتیجے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا انہیں بتایا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ اے کاش ان دنوں میں جوان ہوتا، اے کاش اس وقت میں زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جب بھی کوئی شخص ایسی چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس پورے واقعے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک بند رہا تاکہ آپ کا شوق و انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 610 عیسوی میں تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے قریبی جاننے والوں سے شروع کیا۔ آپ رازداری کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کھلم کھلا دعوت دینے میں آپ کو اپنی جان کا خوف تھا، بلکہ یہ انداز مصلحت اور حکمت کے عین مطابق تھا۔ ایک حکمت تو یہی تھی کہ جلد ایمان قبول کرنے والوں کے ذریعے افرادی قوت بڑھائی جائے، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ طریقہ مشعل راہ بن جائے کہ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہمیشہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی طے کی جاتی ہے۔ بہرحال اسلام کی دعوت دینے کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئی تھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ ان کے بعد آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت مولا علی، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ پوشیدہ طور پر ہو رہا تھا، چھپ چھپ کر ہو رہا تھا۔ نماز بھی مکہ کے گھاٹیوں میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کر اس کام کو برا کہا۔ باہم لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان ناکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر توڑ ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارقم میں، جو کہ کوہ صفا کے نشیب میں تھا، رہتے اور وہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو منتخب کرنے کی ایک وجہ شاید یہ رہی ہوگی کہ یہ مکان کوہ صفا پر واقع تھا، اور صفا ایک مقدس پہاڑی ہے۔ یوں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے عظیم کام کے لیے یہ بابرکت جگہ بالکل موزوں یعنی مناسب تھی۔ نیز پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے یہ مکان بلندی پر تھا کہ وہاں سے دشمنوں پر نظر رکھنا بھی بہت آسان تھا۔ یوں خفیہ طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھی یہ جگہ بالکل درست تھی۔ بہرحال 3 سال تک یہاں عبادت و تربیت کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ
اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص افراد کو دعوت دینے کا طریقہ چھوڑا اور ڈنکے کی چوٹ پر دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس دعوت کا آغاز یوں ہوا کہ آپ نے آل عبد المطلب کی دعوت کا اہتمام کیا۔ کھانے کے بعد آپ نے رب کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار فرما کر دین کی دعوت دی۔ ابو لہب بھی وہاں موجود تھا۔ یہ دعوت سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا اور جو منہ میں آیا بکنے لگا۔ اس کی ہنگامے کی وجہ سے یہ محفل ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ نے پھر خاندان والوں کو بلایا اور بڑے درد مندانہ انداز میں ان سے خطاب فرمایا اور انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی طرف آنے کی دعوت دی۔ ابو لہب نے پھر نازیبا یعنی نامناسب باتیں کہنا شروع کر دی اور اپنے بھائیوں بہنوں کو آپ کے خلاف بہکانے لگا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو لہب کی باتیں ناگوار گزری اور انہوں نے اسے بھلا برا کہنا شروع کر دیا، جس پر ابو لہب سٹ پٹاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد آپ نے بقیہ قریشیوں کو دعوت حق دینے کے لیے ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو بلایا۔ سب جمع ہونے لگے۔ جو خود نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجا تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی ہے۔ جب ابو لہب سمیت سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ابو لہب کی بدبختی ایک بار پھر آڑے آئی اور وہ آپ کی شان میں بدزبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت یعنی برائی میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال بمطابق 613 عیسوی میں اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ اس میں اللہ پاک نے سب کو کھلم کھلا دین کی تبلیغ فرمانے کا حکم دیا، لہٰذا اس کے بعد آپ اعلانیہ دین کی تبلیغ کرنے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائے بیان فرمانے لگے۔ پہلے قریش آپ کے مخالف تھے، اب آپ کی دعوت سے پورا عرب مخالفت کرنے لگا۔ کافروں نے پہل دھمکیوں سے کام چلانے کی کوشش کی، مگر جب کچھ اثر نہ ہوا تو انہوں نے مختلف تدبیروں اور چالوں سے تبلیغ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوششیں شروع کر دی۔ قریش کے کافروں کی ایک چال ہنسی مذاق اور استہزاء تھی کہ اس کے ذریعے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہو کر آپ اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑائیں گے تو دوسرے آپ کی باتوں پر کیوں کر اعتبار کریں۔ قریش کے کافروں کی دوسری چال یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، فرمودات اور خود آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور وسوسوں کے بیج بوئے جائیں۔ مقصد یہی تھا کہ طرح طرح کے اعتراضات سے لوگ آپ کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائیں گے اور آپ سے منہ موڑ لیں گے۔ قریش کے کافروں کی تیسری چال یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کی طرف بلاتے ہیں ہم لوگوں کو ان کا متبادل یعنی آلٹرنیٹو پیش کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ قرآن پاک میں عاد اور سمود اور دیگر قوموں کے واقعات ہیں تو ان کے مقابلے میں ایسے ہی قصے لوگوں کو سنائے جائیں جو دلچسپ بھی ہوں اور حیرت انگیز بھی ہوں۔ اس کی ذمہ داری نضر بن حارث نامی کافر نے لی۔ یہ شخص تاجر تھا اور تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمی لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھی۔ یہ لوگوں کو وہی کہانیاں سنایا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کے قصے سناتا ہوں، لہٰذا میری اور ان کی باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح چمکتے سورج کی کرنوں کو روکنا آسان نہیں،
اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آفاقی اور لافانی یعنی دنیا پر چھا جانے والے اور فنا نہ ہونے والے پیغام حق کی نورانی کرنوں کو بھی تاریک دلوں میں اجالا کرنے سے روکنا ان کافروں کے بس سے باہر تھا۔ ان کی ہر چال چند دن کے بعد اثر چھوڑ دیتی اور وقت گزرنے کے ساتھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ آخر تنگ آ کر قریش کے کافر سرداروں نے چوتھی چال یہ چلی کہ اسلام اور کفر کے بیچ کوئی درمیانی راہ نکل آئے، یعنی اسلام کی کچھ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ دیں اور کفر کی کچھ باتوں سے کافر دست بردار ہو جائے، یا کچھ کفریہ کام مسلمان کر لیں، بدلے میں کافر اسلام کی کچھ عبادتیں کر کر ان پر مہر تصدیق لگا دیں، یوں سمجھوتے کی راہ نکل آئے۔ لیکن آپ نے اس پیشکش کو بھی یکسر یعنی بالکل ٹھکرا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا 5واں ایپیسوڈ جو کہ اعلان نبوت کے موضوع پر تھا۔ اگلا ایپیسوڈ ہمارا 6واں ایپیسوڈ ہوگا، تو اس کو بھی دیکھنے کی پوری کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔